اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے حکومت سنبھالی اس دوران بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، ایسی تبدیلیاں آئیں جن کا ذکر کرنا، جن کی وضاحت کرنا شاید بہت ضروری ہے۔ روایت کے مطابق جب حضرت ابوبکر نے حکومت سنبھالی اسی روز یا پھر چند ہی دنوں میں حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو تیاری کا حکم دے دیا۔ لشکر کی تیاری مکمل ہونے کے بعد حضرت اسامہ بن زید جو کہ لشکر کی قیادت کر رہے تھے، انہوں نے اپنے لشکر کو مدینہ سے روانہ ہونے کا حکم دیا اور یہ تقریباً ماہ جون کی 8 تاریخ تھی۔ روایات کے مطابق جب حضرت اسامہ بن زید کا لشکر مدینے سے روانہ ہوا، مدینے میں فوج کا خلا پیدا ہو گیا۔ اس خلا کو بہت ساری طاقتوں نے محسوس کیا، بہت سارے لوگوں نے اس سے موقع سمجھا اور بہت سارے اقدامات کرنا شروع کر دیے۔ جیسے ہی حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کی خبر اطراف میں پھیلی، وہاں پہ بہت ساری ایسی مشکوک حرکات ہونا شروع ہو گئیں جن کی خبر حضرت ابوبکر تک پہنچی۔ مدینہ کے اطراف میں ایسی بھی خبریں آئیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بغاوت کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس میں متحرک نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا شروع کر دیا، جن میں 2 سے 3 لوگ بہت مشہور ہیں، جن میں ایک طلیحہ، دوسری سجاہ بن حارث جو کہ ایک عورت تھی، اور تیسرا مسیلمہ کذاب۔ مدینہ کے اطراف میں مشکوک حرکات کو محسوس کرنے کے بعد حضرت ابوبکر نے فوراً رد عمل کا مظاہرہ کیا اور حضرت طلحہ اور زبیر کی قیادت میں کچھ دستے روانہ کی۔ ربیع الثانی یا ربیع الاخر ماہ جولائی کے آخر میں مقام ذوالقصا میں طلیحہ، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا، نے بغاوت کر دی۔ حضرت ابوبکر نے نئے دستوں کو باغیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کر دیا۔ حکومت کے تیسرے ماہ جمادی الاول کے مہینے میں تقریباً حضرت اسامہ بن زید کافی مال غنیمت کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے۔ اسی دوران مدینہ کے ارد گرد کچھ افراد نے بغاوت کر رکھی تھی۔ اسی دوران کچھ افراد جن میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار طلیحہ، سجاہ بن حارث اور مسیلمہ کذاب شامل تھے، بہت متحرک ہونے لگے۔ حضرت ابوبکر تک مسلسل بغاوتوں کی جو بھی خبریں آ رہی تھی، ان کے مطابق بغاوتوں کے 2 بڑے مرکز نظر آ رہے تھے۔ ان میں ایک مقام ذوالقصا یا ذوقصا یا قصا، جس میں طلیحہ نامی شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا اور بغاوت کا اعلان کر دیا۔ یہ مقام جہاں سے طلیحہ نامی شخص نے بغاوت کا آغاز کیا، وہ مدینے سے تقریباً 24 میل کے فاصلے پر تھا۔ بغاوتوں کا دوسرا بڑا مرکز جہاں سے بغاوتیں شروع ہو رہی تھی، وہ مدینہ سے تقریباً 72 میل کے فاصلے پر تھا اور اس مقام کا نام مقام ابر تھا۔ 632 عیسوی 12 ہجری جمادی الاخر تقریباً ماہ اگست کے قریب حضرت ابوبکر اسامہ کے دستوں سمیت طلیحہ کے مد مقابل مقام ذوالقصا پہنچے۔ 1 اگست کو طلیحہ کو شکست دی۔ اس کے بعد طلیحہ مقام ابرک کی طرف بھاگ گئے، جہاں بنی حواز، بنی غطفان اور دوسرے باغی جمع تھے۔ حضرت ابوبکر نے کچھ افواج النعمان بن مکارم کی قیادت میں ذوالقصا میں رہنے دی اور اگست کی 4 تاریخ تک حضرت ابوبکر مدینہ واپس پہنچ گئے۔ تقریباً ماہ اگست کے دوسرے ہفتہ حضرت ابوبکر دوبارہ مقام ذوالقصا پہنچے۔ مقام ذوالقصا پہنچنے کے بعد النعمان کے دستوں کو ساتھ لے کر ابرک روانہ ہوئے اور باغیوں کو شکست دی، جس کے بعد باغی بزوخہ فرار ہو گئے، جہاں طلیحہ بھی موجود تھا۔ مالک بن نویرہ نے مقام بوتا میں بغاوت کر رکھی تھی اور مسیلمہ کذاب نے یمامہ میں۔ حضرت ابوبکر نے آئندہ کے لیے مختلف 11 حصوں میں فوج کو تقسیم کیا۔ فوج کے بڑے حصے کی قیادت حضرت خالد بن ولید کو دی۔ حضرت ابوبکر نے فوج کے 11 حصہ کرنے کے بعد ان کے قائد مقرر کیے، ان کی قیادت منتخب کرنے کے بعد ان کو مختلف مہمات کے لیے روانہ کیا۔ پہلے نمبر پہ خالد بن ولید کو مدعی نبوت طلیحہ بن خویلد اسدی اور مالک بن نویرہ کے سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ اکرمہ بن ابی جہل کو مسیلمہ کے لیے روانہ کیا۔ شرابیل ابن حسانہ کو اکرمہ کے ماتحت رہنے اور حکم کا انتظار کرنے کا کہا۔ 4 خالد بن سعید کو شام کی جانب قبائل کی طرف بھیجا۔ 5 زریفہ یا طریفہ بن حاجز کو مکہ اور مدینہ کے مشرقی جانب بنی سلیم اور بنی حوازن کے لیے بھیجا۔ نمبر 6 الحضرمی کو بحرین کے لیے روانہ کیا۔ نمبر 7 حذیفہ بن محسن کو عمان کے لیے ذمہ دار لگایا۔ نمبر 8 ارفاجہ بن ہرسمہ کو ماہرہ کی طرف بھیجا۔ 9 مہاجر بن ابی امیہ کو یمن کی طرف اور پھر حرز موت میں کندہ کی جانب روانہ کیا۔ سوید بن مکارم کو یمن کے شمال کی جانب بھیجا۔ ذمہ لگانے کے بعد خالد
پہلے نکلا اور پھر اسی حساب سے باقی دستوں کو روانہ کیا آہستہ آہستہ۔ فوج کے 11 حصے کرنے کے بعد ان کو جیسے ہی روانہ کیا تو ایسا معلوم ہوا کہ پورے عرب میں مسلمانوں کی فوج پھیل گئی، اور حضرت ابوبکر کے ان اقدامات کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد یہ مسلمانوں کے لیے پہلے خطرناک چیلنجز ہیں، اور مسلمانوں کی یہ پہلی فتوحات ہوں گی جو پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد نمودار ہونا شروع ہو جائیں گی۔